إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس رب کا بے حد احسان ہے، اس کا شکر ہے، تمام تعریف تمجید بزرگی اسی کے لائق ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں اندھیروں میں نہ چھوڑا بلکہ ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کی کچھ صفات ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، کہ خطاب ہو رہا ہے رحمان کے بندوں کا۔ تو اب متوجہ بھی کون ہو؟ ہر وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو رحمان کے بندوں میں شمار کروانا چاہتا ہے، اس کا اب ذکر آئے گا۔ تو اب مجھے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے جو صفات آئیں گی اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے چیک کرنا ہے کہ کس حد تک میں ان صفات کا حامل ہوں اور کہاں کہاں میری کمزوریاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں، تو آنکھ بند ہونے سے پہلے جو ہے میں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دوں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین میں چلتے ہیں عاجزی سے، تواضع سے، اپنے اندر ان کی ایک غرور اور تکبر والی کیفیت نہیں ہوتی۔ جب وہ زمین پہ چلتے بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے بھی ہیں، زندگی گزارتے بھی ہیں، تو دوسروں کو بھی ان کے اندر ایک عاجزی سی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس بات کا سب سے بڑا جو ماڈل ہمارے سامنے رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے اندر تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، ان کا اخلاق قرآنی تھے، جو چیز تم قرآن میں پاؤ گے وہ ان میں تھی، قرآن جو رہنمائی کرتا ہے وہ ان کے اندر موجود تھی۔ تو جہاں پہ یہ بات کی کہ عباد الرحمن زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی ہوتی تھی کہ گویا ایک شخص ڈھلان سے اتر رہا ہے، جب چڑھ رہے ہوتے ہیں تو سینہ چوڑا ہوتا ہے، انسان اونچائی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اتر رہے ہوتے ہیں تو ایک عاجزی ہوتی ہے، وقار والی چال ہے، کیونکہ جب انسان ڈھلان سے اتر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے پیر مضبوط رکھنے ہوتے ہیں، پیر مضبوط نہیں رکھے گا تو وہ گر سکتا ہے، تو مضبوطی سے چل رہے ہیں، وقار سے چل رہے ہیں، لیکن عاجزی بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا کیا حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی اگر نیا شخص آتا تھا، کوئی شخص باہر سے آتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ پہچاننے میں کبھی کبھار مشکل ہو جاتی تھی کہ ان میں سے نبی کون سے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی محفل ہوتی ہے
تو جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے ہی معاملات ہوتے ہیں. دور سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ کوئی قابل عزت شخصیت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یہ تھی کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جب وہ آئیں تو ان کا کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے. ان کا کھانا پینا بھی اپنے صحابہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باقیوں کے لیے الگ کھانا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کے لیے الگ سے کھانا ہو رہا ہے، بلکہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے ہی جو ہوتا تھا وہ تناول فرماتے تھے. تو کیا بتا دیا کہ رحمان کے بندوں کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ اپنے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں. کیونکہ جس کے اندر تکبر آ جائے، جس کے اندر انا آ جائے کہ میں کچھ ہوں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ شخص جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف بھی کی، بتایا بھی کہ کس طرح پہچانو گے کہ تمہارے اندر یہ تکبر ہے. تو بتایا کہ یہ جو تکبر ہوتا ہے یہ حق بات کو جھٹلا دینا ایک یہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کے اندر کیا چیز شامل ہوتی ہے، دوسروں کو حقیر جاننا. میرے پاس حق بات آئے، مجھے قرآن و سنت کی تعلیم پتہ چلے اور میں کہوں نہیں اس پہ میں عمل نہیں کروں گا. حق بات آئے، کوئی سچ پتہ چلے اور اس کو جھٹلا دیا جائے، اور دوسروں کے بارے میں ایک حقارت ہو، یہ اس کے پاس کون سا مال ہے، اس کے تو کپڑے دیکھو، اس کے پاس تو وہ خوبصورتی بھی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سی نامعلوم نسب کا ہے. کسی بھی اعتبار سے کسی دوسرے شخص کو اگر حقیر جانا جائے تو یہ بھی کبر کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ جو عزت و احترام والا ہے وہ شخص ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جس کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل سب سے زیادہ کرتا ہے اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے اجتناب سب سے زیادہ کرتا ہے. اور کیا کہا کہ یہ عباد الرحمن اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب ان سے جاہل قسم کے لوگ یا جو حکمت سے بھرے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، جب وہ ان سے خطاب کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ ان سے جواباً جھگڑے میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں قالوا سلاما، ان کو کہہ دیتے ہیں آپ پر سلامتی ہو. سمجھانے کی حد تک بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جب سامنے والا بات ماننے پہ بات مان ہی نہیں رہا، صرف فضول میں جھگڑے پہ جھگڑا کیا جا رہا ہے، بحث پہ بحث کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے. وہ کیا کر دیتے ہیں، بھائی آپ کو میں نے بات سمجھا دی، اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کر لی، ایک سے زیادہ بار بھی بتا دی، میرا کام تھا آپ کو بتانا، سمجھانے کی کوشش کرنا، نصیحت کرنا، آپ نہیں قبول کر رہے تو آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے. ہم کیا دیکھتے ہیں آج کل تو خاص کر سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کامنٹ کر دیتے ہیں، پھر اس پہ کسی کا جواب آتا ہے، پھر اس پہ ہم جواب دیتے ہیں، پھر اس پہ اس کا جواب آتا ہے، اور نماز مس ہو جائے گی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ جو ہیں ان کی خدمت یاد نہیں آئے گی، لیکن یہ ذہن میں رہے گا کہ ہاں فلاں شخص نے میرے میسج کا جواب دیا ہے، مجھے بھی اس کو جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عباد الرحمن کی ایک صفت کیا ہے کہ جب ان سے جاہل قسم کے لوگ جن کے اندر کوئی حکمت کی باتیں نہیں ہوتی، جب وہ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ پر سلامتی ہو. اور ان کی کیا صفت ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے. یبیتون لربہم، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، کس حالت میں، سجدا وقیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. اللہ کے بندے رات گزارتے ہیں یا سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں، سوتے سوتے نہیں گزر جاتی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے کبھی کبھار. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے بخشے بخشاؤ میں سے ہیں، تو کیا جواب دیا انہوں نے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جب اس نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، مجھے پیدا کیا، ابتدا سے لے کے انتہا تک وہ لے کے چلتا ہے، میرا رب ہے، میری پرورش کرتا ہے، میں اس کا شکر نہ ادا کروں.
تو یہ وہ موقع ہے رات کا جب اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنی راتوں کو نیند میں گزارنے کے بجائے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ نماز کی حالت میں گزارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے رات کے آخری پہر میں، جو تیسرا پہر ہے، اس میں اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ پکارتا ہے کہ کون ہے میرے بندوں میں سے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کروں۔ اور اگر اس وقت میں اور آپ سوئے ہوئے ہوں، کیا ہی موقع ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں ہماری گورنمنٹ اگر ایک اناؤنسمنٹ کر دے کہ جس کے پاس بھی شناختی کارڈ ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے 10,000 روپے مہینے کے ملیں گے، تو لائنیں لگ جاتی ہیں۔ جس کا شناختی کارڈ نہیں بھی ہوتا وہ جا کے شناختی کارڈ بنوا لیتا ہے کہ مجھے بھی یہ پیسے مل جائیں۔ اور یہاں پہ رب العالمین جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو معافی طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کے جو مصولیت جو اس کو چاہیے میں اس کو عطا کروں اور مجھے فکر نہ ہو۔ کتنی ہی راتیں ہماری ایسی گزرتی ہیں کہ ہم دنیاوی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، کسی دعوت میں چلے گئے، کسی محفل میں چلے گئے، رات کا اکثر حصہ وہاں گزر گیا، اور جب گھر پہنچے تو یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت میں اپنے رب سے مانگ سکتا تھا، لیکن اس وقت شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، بلکہ کیا ہوتا ہے فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے اور ہمیں پریشانی تک نہیں ہوتی۔ تو عباد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں۔ اور علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی واقعتاً تمہیں طلب ہے، کوئی چیز واقعتاً تم چاہتے ہو، تو دیکھ لو کہ تم رات کے اس پہر میں اللہ سے اس کو کتنا مانگ رہے ہو۔ ہم میں سے کسی کو شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی جو ہے میری بات نہیں مانتی، میری اولاد جو ہے میری بات نہیں مانتی، مجھے فلاں نقصان ہو رہا ہے، مجھے فلاں شخص دھوکہ دے رہا ہے، میرا فلاں حق مجھے نہیں مل رہا۔ تو ہم دیکھ لیں کہ رات کے اس پہر میں ہم کس حد تک اٹھ کے اپنے رب سے جو ہے یہ چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری وہ خواہش جو ہے یا چاہت جو ہے وہ سچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عباد الرحمن جو ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ خوب چمٹ جانے والا ہے، وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو جہنم سے ڈر ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاننے نہ جانے میں ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسی بات ادا ہو جائے، کوئی ایسا خیال آ جائے جس کی وجہ سے ہم جہنم کے قریب ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، اے ہمارے رب آپ ہم سے راضی ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے دور رکھنا۔ یہ ہمارا ایک خوف ہے، جس کی دعاؤں میں دنیا ہی جھلک رہی ہو کہ اے میرے رب مجھے یہ دے دے دنیا میں، مجھے وہ دے دے دنیا میں، مجھ سے یہ مصیبت دنیا کی ہٹا دے، مجھ سے وہ مصیبت دنیا کی ہٹا دے۔ ہمیں چاہیے ہم دیکھیں کہ ہماری دعائیں آخرت سے کتنا تعلق رکھتی ہیں۔ کیا کہا؟ ہم سے دور کر دے جہنم کے عذاب کو۔ کیا مجھے واقعتاً جہنم کا عذاب پریشان بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا سا بچہ آگ کی طرف تو کیا چائے کی گرم پیالی کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے تو ہمیں اندر سے ایک جذبہ محسوس ہوتا ہے اس کو روکیں کہ کہیں ہمارے بچے کا ہاتھ جل نہ جائے، اور اگر وہ خدا نخواستہ چولہے کی طرف آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اپنے پورے وجود سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے اس بچے کو نقصان نہ ہو۔ اور جہنم کی وہ آگ جو اس آگ سے کئی گنا زیادہ شدید ہے، کیا اس سے بچنے کی بھی مجھے اتنی فکر ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے گھر والوں کو بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔
سوال یہ ہے کہ اس آگ کو تو دیکھا نہیں ہے، تو پھر انسان کیسے بچائے؟ اگر سامنے موجود ہو تو بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہٹ جاؤ، کسی کو روک سکتے ہیں، لیکن اب یہ آگ تو موجود نہیں ہمارے سامنے، تو کیسے بتایا جائے؟ اس آیت کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے گھر والوں کو خیر کی چیزیں سکھاؤ، علموا اولادکم الخیر اہلیکم الخیر، اپنے گھر والوں کو خیر کی باتیں بتاؤ، خیر سکھاؤ ان کو، اور ان کے لیے شر کے راستے جس حد تک ممکن ہو روکو۔ بچہ ہوتا ہے گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ بچہ گھر سے باہر نہ چلا جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈر ہے کہ ہماری اولاد یا ہمارے گھر والے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آگ کی طرف بڑھنے والے آلات میں ان کو خود لا لا کے دے رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مال پر وہ پل بڑھ رہے ہیں وہ مال میں حرام سے لا کے ان کو دے رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میرے گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جن سے میرا رب راضی نہیں ہوتا۔ جب ان چیزوں کے بارے میں فکر ہوگی تو پھر دل سے یہ دعا نکلے گی کہ اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ اور پھر عباد الرحمن کی کیا صفت ہے؟ الذین اذا انفقوا، جب وہ انفاق کرتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیانی رویش اختیار کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرتے کہ خرچ کرنے پہ آئے تو بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، اپنے پاس کچھ روکا ہی نہیں، اور جب روکنے پہ آئے تو سب کچھ روک دیا، کچھ دیا ہی نہیں، بلکہ درمیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنی وسعت کے مطابق دیتے ہیں، اپنی ضروریات کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے، یعنی جو اللہ نے اپنے بندے پر انعامات کیے ہیں وہ انعامات اس کے بندے پہ دکھیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ لباس اچھا صاف ستھرا پہنے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ملا کچلا لباس پہن کے گھومتا رہے، لیکن اسراف بھی نہ کرے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب میں اپنی رویش دیکھوں، خاص کر جب اللہ کے دین کی بات ہے، میری جو کمائی آتی ہے اس کمائی کا کتنے فیصد حصہ ایسا ہے جو میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یا میں نے وہ حصہ مقرر کیا ہوا بھی ہے یا نہیں کیا ہوا؟ کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں پہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ایک صفت کیا ہے کہ ان کے مال میں سے حق معلوم، ایک معلوم حق ہے، ایک معلوم حصہ ہے جو کہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دوں، جب بچوں کو ہم خرچی دیتے ہیں، پیسے کچھ دیتے ہیں، یا ان کی جب کمائی شروع ہوتی ہے تو پہلے سے ان کی تربیت یہ کریں کہ بیٹا ہاتھ میں جو بھی پیسے آئیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ضرور دینا ہے۔ جب بچپن سے یہ عادت ہوتی ہے تو انسان کے دل سے یہ مال کی محبت نکلتی ہے۔ جب سارا پیسہ اپنی جیب میں ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے تو حتیٰ کہ گھر والوں پر بھی خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عباد الرحمن وہ ہیں الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ ان کی توحید کیا ہوتی ہے کہ یہ لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی، اس ایک اللہ کے علاوہ ان کا دل بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب وہ مانگنے پہ آتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں، جھکنے پہ آتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ ان کی حقیقی محبت جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے رب سے ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں سے ہوتی ہے جن سے ان کے رب نے اجازت دی ہے۔ اور جب وہ محبت کرتے بھی ہیں لوگوں سے تو وہ اس رب کی خاطر کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک یہ مزاج یا رویہ قائم کر لیا ہے کہ شاید اللہ کو پکارنا بہت مشکل ہے، یا اللہ معاذ اللہ بہت دور ہے ہم سے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی نہیں سنتا، اللہ اس کی نہیں سنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب میرا یقین ہوگا کہ میرا رب سنتا ہے تو وہ ضرور سنے گا۔ اسی رب نے کہا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دیں میں قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔
اور اگر میں یہ گمان کروں کہ نہیں میرا رب تو نہیں سنے گا، ہاں فلاں کوئی شخص ہے، فلاں کوئی بابا ہے، فلاں کوئی قبر والا ہے جو سنتا ہے۔ عباد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ کسی ایسی جان کو قتل بھی نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی جانوں کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ جان بغیر حق کے نہیں لی جا سکتی، اور وہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی قاتل ہے یا زانی ہے وغیرہ، اس کے علاوہ عباد الرحمن کسی انسان کی جان نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ تو اللہ کے ہاں بہت معزز ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان جو ہے، مسلمان کا خون جو ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے ارد گرد مسلمانوں کو وہ عزت دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے؟ یا کہیں ہمارے ذہن میں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، یا جو فلاں گھر والا ہے، فلاں نسب والا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ زنا نہیں کرتے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم عطا کیا ہے، اس جسم کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے جائز طریقے بتائے ہیں۔ اب یہ ہمارے یہاں کا ایک المیہ ہے کہ ہم ان جائز طریقوں کو اختیار نہیں کر پا رہے، اور ہم ان جائز راستوں میں رکاوٹیں ڈالے ہوئے ہیں، جائز کاموں کو مشکل سے مشکل کرے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج نکاح کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، اور حرام رشتہ قائم کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ حرام رشتہ قائم کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن نکاح کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے۔ ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو صرف 22-23 سال کے ہو، ابھی تو تم نے دنیا بہت کمانی ہے، گھر بنانا ہے، اپنا آپ کو سیٹل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، پھر جا کے کوئی اپنی بیٹی دے گا۔ اور نتیجتاً ہوتا کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارے نوجوانوں کے آپ اوقات دیکھ لیں کہاں گزرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے آپ موبائلوں کو چیک کر لیں کہ اس میں کس کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو محفوظ رکھے، ورنہ اکثریت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی ان کاموں میں سے یہ کام کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ پائے گا۔ اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کو جو ہے وہ دگنا کر کے بڑھا چڑھا کے ان کو دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا رسوا ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس معاملے سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لاتا ہے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ جو ہے وہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خطبے میں جو ہے سورۃ الفرقان میں مذکورہ کچھ رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اب یہ صفات جو ہے صرف اور صرف اللہ نے اس لیے نہیں بیان کی کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم ان سے جو ہے تبرک حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، اور نہ اس لیے کہ ہم جو ہے وہ جمعے میں ان کو صرف سنیں اور پھر اس کے بعد بھول جائیں، بلکہ یہ ایک ایک آیت جو ہے یہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتی ہے، اور اس ایک ایک آیت کی ہماری زندگی سے زیادہ اہمیت ہے۔ جو معاملات بھی ہم سنتے ہیں، دین کا کوئی بھی حکم ہے جس کو ہم سنتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی ان کو کوئی دین کی بات پتہ چلتی تھی وہ اس کو فوراً اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔
ہم نے عموماً ایک رویش اختیار کر لی ہے کہ کچھ مواقع ہوتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ اسی اعتبار سے جاتے ہیں کہ ہاں کچھ وقت ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کچھ باتیں بتائے گا، بس اس وقت تک ہم نے وہ باتیں سننی ہیں اور پھر اپنی زندگی کو جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلانا ہے. اور یہ رویش جو ہے بڑی خطرناک ہے، کیونکہ جب کسی شخص کے پاس حق کی کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب رب جو ہے اس سے آخرت میں اس کا سوال کرے گا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تمہارے پاس آیا تھا جس نے تمہیں یہ بات سمجھائی تھی، جس نے تمہیں یہ بات بتائی تھی، اب بتاؤ اس بات کا تم نے زندگی میں کیا کیا. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں اللہ کے بندوں میں شمار ہوں، کہ جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جائے جو کہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں، جن کو اللہ اپنا سایہ مہیا کرے گا، جن کو اللہ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی میں بھی. ہمارے ہاں اکثر یہ معاملہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دینی محافل سے جو ہے وہ دور رہتی ہیں. جمعے میں مرد تو آ جاتے ہیں، عید کے مواقع پہ بھی مرد تو آ جاتے ہیں، لیکن اکثر خواتین جو ہیں وہ گھروں میں ہی ہوتی ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ گھروں میں ان کے پاس کیا کیا مواقع ہوتے ہیں، موبائل ہو گئے، مختلف جو موقع ہوتے ہیں جس سے وہ دنیا کے کیا کیا معاملات سیکھ رہی ہوتی ہیں. اب جب ہم اس طرح کی کسی محفل میں، جمعے کا خطبہ ہو گیا، عید کا خطبہ ہو گیا، کوئی اور درس ہو گیا جس میں آپ نے شرکت کی اور کوئی بات سمجھی، تو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ گھر جا کے اپنے گھر والوں سے ضرور ان باتوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں. ان کے سامنے یہ باتیں ضرور آپ اپنے بیان، اپنے کلمات میں ضرور رکھیں، اور ان سے بھی ڈسکس کریں کہ کس طرح ہم اس چیز کو جو ہے، اس معاملے کو اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بہتر کرنے کی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دینے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے. جو بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کر کے ان کی پریشانی کو ختم کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.